ملے ٹائمز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں اکرم ظفیر۔ شاہین باغ میں سی اے کے خلاف دھرنا شروع ہونے کے امکان پر بھاری پولیس تعینات۔ اتر پردیش حکومت مسلم نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کر رہی ہے، بولے اویسی۔ دہلی تشدد کے ماسٹر مائنڈ کا تبلیغی اور مرکز سے تھا کنیکشن، ایس آئی ٹی کا دعویٰ۔ امریکہ میں 8ویں روز بھی کرفیو نافذ، اور بھی بہت ساری خبریں صرف ملے ٹائمز پر۔ شہریت ترمیمی ایکٹ یعنی سی اے کے خلاف شاہین باغ میں خواتین کے دوبارہ دھرنے پر بیٹھنے کے امکان کے پیش نظر علاقے میں کثیر تعداد میں پولیس فورس تعینات کر دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کھلنے کے پہلے مرحلے میں ہی شاہین باغ میں بدھ کی روز سی اے اور این آر سی کے خلاف احتجاج دوبارہ شروع ہونے کی اطلاع ملنے پر دہلی پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ شاہین باغ میں جس سڑک پر لاک ڈاؤن سے پہلے 100 دنوں تک خواتین کا احتجاج چل رہا تھا، وہاں پولیس کی ایک بھاری تعداد کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ سیاہ قانون کے ذریعے مسلم نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کیا جا رہا ہے، بولے اویسی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کی یوگی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ فیس بک لائیو کے ذریعے ایک میڈیا چینل سے خاص بات چیت کے دوران اسد الدین اویسی نے کہا کہ اتر پردیش حکومت بے قصور مسلمانوں کے خلاف نیشنل سیکورٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام قانون کو استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کر رہی ہے۔ حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ اویسی نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے ارکان کے کووڈ-19 ٹیسٹ منفی آنے کے بعد بھی انہیں حراست میں رکھا گیا تھا۔ حال ہی میں الہ آباد ہائی کورٹ نے انہیں گھر جانے کی اجازت دی ہے۔ اویسی نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں میں شرکت کرنے والے سماجی کارکنان کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مہاراشٹر ساحل سے ٹکرایا نسرگ، ممبئی کے نشیبی علاقے زیر آب۔ طوفان نسرگ بدھ کے روز مہاراشٹر کے ساحل علاقے سے ٹکرا گیا ہے، جس کی وجہ سے ممبئی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ طوفان کی زمین سے ٹکرانے کی عمل شروع ہو گیا ہے اور یہ اگلے 3 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا۔ شدید بارش کی وجہ سے شہر کے مضافاتی علاقے کے کئی نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے۔ طوفان کو دیکھتے ہوئے کچھ گھروں میں رہنے والے تقریباً 2000 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ نچلے علاقوں کی جھگی جھوپڑیوں میں رہنے والے تقریباً 2000 افراد کو انہیں محفوظ مقامات پر جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایس آئی ٹی کا بڑا دعویٰ، دہلی تشدد کے ماسٹر مائنڈ کا تبلیغی مرکز اور دیوبند سے تھا کنیکشن۔ دہلی فسادات کی جانچ کر رہی ایس آئی ٹی کی رپورٹ میں ایک بڑا انکشاف ہوا ہے۔ دہلی پولیس نے انکشاف کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ دہلی تشدد کا ماسٹر مائنڈ راجدھانی پبلک اسکول کا مالک فیصل فاروق ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ تشدد بڑی سازش کے تحت ہوئی ہے اور فیصل فاروق تشدد کے ٹھیک پہلے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے کئی لیڈروں، پنجرا توڑ گروپ، نظام الدین مرکز، جامعہ کوآرڈینیشن کمیٹی اور دیوبند کے کچھ مذہبی رہنماؤں کے رابطے میں تھا۔ فیصل فاروق تشدد سے ٹھیک ایک دن پہلے دیوبند بھی گیا تھا۔ اس کے موبائل سے اس بات کے ثبوت ملے ہیں۔ ہندوستانی سرحد میں چینی فوجی نہیں گھسے، تصدیق کرے حکومت، بولے راہل گاندھی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے چین سرحد پر تناؤ کے درمیان حکومت سے بدھ کو سوال کیا کہ کیا کوئی چینی فوجی ہندوستان سرحد میں داخل ہوا ہے یا نہیں۔ مسٹر گاندھی نے ٹویٹ کیا، کیا ہندوستانی حکومت یہ تصدیق کر سکتی ہے کہ کوئی چینی فوجی ہندوستانی سرحد میں نہیں گھسا ہے؟ واضح ہے کہ سرحد پر چینی فوجیوں کی ہلچل کی رپورٹ کے درمیان مسٹر گاندھی حکومت سے اس سلسلے میں حالات واضح کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ پروفیسر شاہد سمیت تبلیغی جماعت کے 9 کارکنان کو ملی ضمانت۔ تبلیغی جماعت کے کارکنان کو پناہ دینے اور وبائی امراض سے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے الزام میں گرفتار الہ آباد یونیورسٹی کے پروفیسر محمد شاہد کو مقامی سیشن کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے۔ پروفیسر محمد شاہد کے علاوہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے دیگر 8 افراد کو بھی کورٹ نے ضمانت دے دی ہے۔ پروفیسر محمد شاہد سمیت تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے 30 افراد کو گزشتہ 21 اپریل کو پولیس نے کوارنٹائن سینٹر سے گرفتار کیا تھا۔ جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد امریکہ میں مسلسل 8ویں رات مظاہرے جاری، 40 شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں پولیس تحویل میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد ملک میں سیاہ فام افراد کے ساتھ پولیس کے امتیازی رویے کے خلاف شروع ہونے والے مظاہرے 8ویں رات بھی جاری رہے اور ان مظاہروں کا دائرہ کئی شہروں تک پھیل چکا ہے۔ ان مظاہروں میں پرتشدد واقعات کے بعد 40 شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ تاہم متعدد شہروں میں مظاہرین کرفیو کے باوجود گھر سے باہر نکلے ہیں۔
اس کے علاوہ جارج فلائیڈ کے آبائی شہر ہیوسٹن میں آج ان کے گھر والوں کے ساتھ ایک پرامن مارچ کا اہتمام کیا گیا۔ امریکہ کے علاوہ یورپ کے متعدد ممالک پیرس اور لندن میں بھی جارج فلائیڈ کی ہلاکت اور امریکہ میں پولیس کے ساتھ سیاہ فام افراد کے ساتھ نسلی امتیاز پر مبنی ظلم کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہیں۔ معلوم ہو کہ 25 مئی کو شہر مینیاپولس میں جارج فلائیڈ کو گرفتار کرنے کے دوران پولیس اہلکاروں نے مبینہ طور پر حد سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ان کی ہلاکت ہو گئی۔ کابل میں واقع مسجد میں دھماکہ، 2 ہلاک۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع ایک مسجد میں بم دھماکہ ہونے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 2 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آرین نے بتایا کہ یہ دھماکہ منگل کے روز مقامی وقت کے مطابق شام 7:25 پر ہوا۔ اس وقت لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوئے تھے۔